یہ محض ایک بات ہے جو وہ کہیں گے. وہ دیکھیں اسی کے آگے سپورٹیو آگے کہ یہ صرف اور صرف وہ بات ہے، وہ منہ سے صرف بات کریں، ایسا وہ کبھی بھی نہیں کریں گے. کہ یہ محض ایک بات ہے جو وہ کہیں گے. اور اب ان کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے. یہ بیسیکلی عالم برزخ کا معاملے کی بات کی گئی. اب یہ جو عالم برزخ ہے یہ ایک پردہ ہے دنیا کے لوگوں اور ان لوگوں، ان روحوں کے جو یہاں سے جا چکی ہیں. اسی طریقے سے جیسے ہم اس دنیا میں نہیں کلام کر سکتے ان عالم برزخ والے لوگوں کے ساتھ، اسی طریقے سے عالم برزخ والے لوگ ہم سے کچھ نہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، نہ ہمیں سن سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی ہم سے کلام نہیں کر سکتے. یہ اس عقیدے کو صرف آپ سمجھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو بزرگ، جو بھی اللہ کے نیک ولی فوت ہو چکے ہیں یا شہید ہو چکے ہیں یا جو اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں، وہ ہمارے اس دنیا میں کسی طرح کا کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتے، کسی طرح کا کوئی کام نہیں کر سکتے. ان کے اور ہمارے درمیان میں ایک پردہ حائل ہے، اور وہ پردہ قیامت تک رہے گا جب تک ہم مر کے نہیں وہاں پہنچتے. یہ محض ایک بات ہے جو وہ کریں گے. اور اب ان کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے. اور پھر جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو اس دن ان میں کوئی نسبی تعلق نہیں رہے گا، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے. یہ بیسیکلی وہی نفسی نفسی کی بات جو ہمیں حدیثوں میں ملتی ہے کہ جب قیامت کا معاملہ ہوگا تو ہر ایک انسان صرف اور صرف اپنے نفس کے پیچھے ہوگا، کہے گا اللہ پاک مجھے بس بخش دے، باقی سب کو جو مرضی کر، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے. بڑے بڑے اولیاء کرام، بڑے بڑے لوگ، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ نبی بھی کہیں گے کہ اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہمیں بخش. تو جن کے نیک اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی فلاح پانے والے ہیں، اور جن کے نیک اعمال کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی ہوں گے جنہوں نے خود کو ہلاکت میں ڈالا ہے، جہنم میں رہیں گے ہمیشہ میں. اللہ نے ان کو ہلاکت میں ڈالا، اللہ نے ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا. انہوں نے اپنے اعمال ایسے کیے تھے کہ انہوں نے خود ہلاکت میں وہ ڈالے، کیونکہ اللہ نے تو بارہا اپنے رسول اور نبیوں کو بھیجا، ہدایتیں دی، کتاب بھیجی، شریعت بھیجی، بے تحاشا ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ لوگوں نے خود اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی اور وہ اس کے اندر بش شکل ہو جائیں گے. ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تمہیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی تو تم ان کو جھٹلایا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی اور ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہم گمراہ لوگ تھے. اے ہمارے پروردگار ایک بار ہمیں یہاں سے نکال دے، اگر ہم دوبارہ یہی کریں تو پھر ہم واقعی ظالم ہوں گے. اللہ فرمائے گا اب تم ذلیل و خوار ہو کر اسی میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو. مطلب اللہ ان سے بات تک کرنا پسند نہیں کرے گا. اب اللہ کہے گا تم ادھر ہی پڑے رہو ہمیشہ ہمیشہ، اب مجھ سے بات نہ کرو. کیونکہ جب تمہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تب تمہیں اپنے دنیاوی کام ہوتے تھے، تب تمہیں اپنی دنیاوی چیزیں ہوتی تھی. تو اب تم، اللہ فرمائے گا کہ مجھ سے بات نہ کرو. اللہم اجرنی من النار، اللہ ہمیں اس جہنم کی آگ سے بچائے، آمین. یقیناً میرے بندوں میں کچھ وہ لوگ بھی تھے جو کہا کرتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے ہیں، بس تو اب ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو تمام رحم کرنے والوں سے بہتر رحم فرمانے والا ہے. تو جو اللہ کا جو نیک بندے تھے وہ تو اللہ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے. تو تم نے ان کا مذاق اڑایا تھا، یہاں تک کہ ان لوگوں کا تمسخر اڑانے کی مصروفیت نے تمہیں میرا ذکر بھلا دیا. مطلب تم لوگ اس چیز میں اتنے آگے بڑھ چکے ہوئے تھے کہ ان کو کسی طریقے سے نیچا کر دیں، ان کو کسی طریقے سے کچھ کر لیں، اور اس میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ تمہیں اللہ کا ذکر بھی یاد نہیں رہا اور تم ان پر ہنستے ہی رہتے ہیں. آج میں نے ان کو بدلہ دیا ہے ان کے صبر کی تفیل کے، کہ آج یقیناً وہی کامیاب ہے جن لوگوں نے اس دنیا میں یعنی کہ اس دنیا میں صبر کیا، دنیاوی لوگوں کو دیکھ کے، دنیاوی لذتوں، گاڑی بنگلہ، بے تحاشا چیزیں، بینک بیلنس سب کچھ دیکھ کے ڈگمگائے نہیں، صبر سے کام لیا. اور انہوں نے جانتے تھے، وہ اس چیز کا علم رکھتے تھے، ان کا سچا ایمان تھا کہ ہم نے آخرت میں اللہ کے پاس جائیں گے اور اللہ سے اس کا اجر طلب کریں گے. پھر وہ ان سے پوچھے گا کہ تم لوگ کتنا عرصہ زمین میں رہے ہو، سالوں کی گنتی میں؟ وہ کہیں گے کہ ہم تو رہے ہیں وہاں بس ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. تو آپ پوچھ لیں حساب کتاب والوں سے. مطلب آپ پوچھ لیں، مطلب ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم ایک دن یا کچھ عرصہ صرف رہے ہیں، آپ حساب کتاب والوں سے پوچھ لیں. اللہ فرمائے گا کہ واقعتاً تم لوگوں نہیں رہے مگر بہت تھوڑا ہی عرصہ، کاش کہ تم لوگ جانتے ہوتے. یہ جو دنیا کی زندگی ہے، جیسے اگر میں آج سوچوں یا آج آپ سوچیں کہ آپ نے جتنی زندگی پیچھے گزاری، اگر آپ اس کو ڈیفائن کریں تو آپ نے کتنا عرصہ زندگی گزاری ہو، آپ کہیں گے یار ایسے وقت گزرا سمجھ نہیں آ رہی. جس جگہ پہ ہم اپنے بچپن میں ہم اپنے ماں باپ کو دیکھتے تھے آج ہم اس جگہ پر ہیں، اور آنے والے اس ٹائم پہ جہاں پر ہمارے ماں باپ ہیں ہم وہاں پر آنے والے ہیں. تو یہ تو زندگی ایسے گزری ہے ایسے. تو آخرت میں کیا معاملہ ہوگا ہمیں پتہ جائے گا. کیا تم نے سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا تھا اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ یہ بیسیکلی اس پوری صورت کا ایک اگر کنکلوژن ہے جو میں شروع سے آپ کو بتاتا آ رہا ہوں
کہ کیا تم نے سمجھا تھا کہ اللہ نے انسانوں کو ایسے ہی بیکار میں پیدا کیا ہوا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ مطلب وہ جو پیچھے آپ پورا دیکھیں مومن کون ہوتے ہیں، پھر کس طریقے سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، پھر تمام چیزیں اللہ نے انسان کے لیے عمرہ کر دی کہ انسان کو فائدہ دیں، چیزیں دیں، یہ سب کچھ بے فضول ہے۔